والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. دو نعمتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ دو نعمتیں زندگی کی بہت ہی زیادہ اہم ترین نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت تو صحت کی ہے اور دوسری نعمت فراغت کی ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیث کا ترجمہ سناؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کثرت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، اور وہ دو نعمتیں ایک صحت کی ہے اور ایک فراغت کی ہے۔ یہ دو نعمتیں ہو گئی، صحت اور فراغت۔ یہ انسان کی زندگی میں دونوں ہی ضروری ہیں، اور صحت تو چاہے فراغت ہو یا نہ ہو، صحت کا ہونا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور پھر ساتھ میں اگر فراغت بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صحت کا ہونا تو بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ فراغت کو بھی ذکر کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ان دو نعمتوں کو ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان دو نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آخرت سے بہت زیادہ ہے، اس طریقے سے بہت زیادہ ہے کہ صحت ایسی چیز ہے کہ صحت ہوگی تو انسان آخرت کی تیاری کر سکے گا، اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ دنیاوی معاملات بھی ہم دیکھ لیں، دنیاوی کام بھی ہم دیکھ لیں، دنیاوی جد و جہد اور محنت ہم دیکھ لیں، تو اس میں بھی انسان کو صحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر صحت کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے، نہ آخرت کا کام کر سکتا ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں یا آخرت کے لحاظ سے دیکھیں، دونوں لحاظ سے صحت کا ہونا اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور مسلمان کے لیے کیونکہ آخرت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے مسلمان کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو صحت اور فراغت ہے، اس کے بارے میں فکر کرو، کیونکہ جب دنیا کو کوئی کام صحت کے بغیر نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، تو آخرت کا کام بھی بغیر صحت کے نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس کو اس انداز سے سمجھ لیں اور اس طریقے سے سمجھ لیں۔ ویسے تو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور ضابطے کے حساب سے، ضابطے کے مطابق بات ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تو مزید اس کو اس انداز سے اور اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان اپنے زندگی میں جتنے کام کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان چل رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کو صحت کی ضرورت ہے۔ انسان بول رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کو صحت کی ضرورت ہے۔ انسان کھا رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کو صحت کی ضرورت ہے۔ انسان کما رہا ہے، اس کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے۔ انسان گھوم رہا ہے، اس کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے۔ انسان سفر کر رہا ہے، اس کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے۔ روزمرہ کے زندگی میں جتنے انسان کو کام پیش آتے ہیں اور جتنی ضروریات اس کے جسم سے متعلق ہیں، ان میں اکثر کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کے لیے صحت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس انداز سے اس کو یوں سمجھ لیں۔ تو جب دنیاوی کاموں کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے، تو آخرت کے کاموں کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک طریقے سے یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی صحت کی حفاظت کرو، فراغت کی حفاظت کرو۔ تو صحت سے انسان کے جس طریقے سے دنیاوی کام متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آخرت کے کام بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ صحت ہوتی ہے تو انسان نماز پڑھتا ہے، صحت نہیں ہوتی نماز نہیں پڑھتا۔ اور صحت ہوتی ہے تو انسان تلاوت کر لیتا ہے، اور اگر صحت نہیں ہوتی تو انسان تلاوت نہیں کر پاتا۔ صحت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اور اگر صحت نہیں ہوتی تو انسان اللہ کے راستے میں نہیں نکل پاتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فراغت کو ذکر کیا
کہ فراغت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب انسان کے پاس صحت تو ہے، فراغت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز واقعی میں اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے پاس فراغت نہیں ہوتی، صحت تو ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں اتنا مشغول کیا ہوا ہے کہ واقعی میں نماز کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا۔ بعض تو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے کہ اپنا جو ان کا کام ہے ذاتی کام، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ذاتی کام کرتے ہیں تو اس میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کسٹمر گراہک وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو واقعی میں موقع نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کے پاس نوکری کر رہے ہیں تو اس ٹائمنگ تک جو ٹائم ہمارے اوپر لازم ہے، جس ٹائم کا ہمیں پابند کیا گیا ہے، مثال کے طور پر 8 گھنٹے ہے تو 8 گھنٹے تک ہمیں اس کی پابندی کرنی، 9 گھنٹے تو ہمیں 9 گھنٹے تک اس کی پابندی کرنی ہے، اور اس کی طرف سے نماز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یوں مجبور ہو جاتے ہیں، اگرچہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحت تو ہے لیکن فراغت نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو صحت کے ساتھ ساتھ فراغت بھی، صحت بھی ہو اور فراغت بھی ہو، یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جو مومن کے لیے بہت ضروری ہیں، اور جب یہ ضروری ہیں تو جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ خدا کے لیے وہ اس کا صحیح استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کی طرف سے غفلت نہ برتیں، اس کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ صحت جب انسان سے چھن جاتی ہے تو جب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ صحت کتنی اہم چیز ہے۔ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، بعض تو عارضی طور پر بیمار ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ دائمی بیمار ہیں، لا علاج بیماریاں لگی ہوئی ہیں مثال کے طور پر۔ تو عارضی بیمار ہو یا دائمی بیمار ہو، دائمی بیمار تو متاثر ہو ہی گیا ہے کہ اس کے آخرت کی محنت بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیمار جو بیچارے آخرت کی محنت اور آخرت کے اعمال نہیں کر پاتے، ایسے بیمار ہو جاتے ہیں، اور جو عارضی طور پر بیمار ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو ہی جاتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے تو ان کا کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے، ان کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ان کا کمانا بھی چھوٹ جاتا ہے جب تک وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور اس بیماری میں یعنی عارضی بیماری میں ان کو سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے، نمبر 1 کمانا، نمبر 2 کھانا، کہ اس کا کمانا بھی چھوٹ جاتا ہے اور اس کا کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اور اگر مضبوط ایمان والا ہے تو اسے اپنے اعمال کی بھی فکر پڑ جاتی ہے، اس کو پہلے نمبر پر اعمال کی فکر پڑتی ہے، دوسرے درجے میں کھانے اور کمانے کی فکر پڑتی ہے۔ اور اگر ایمان کمزور ہے تو کھانے کمانے کی پہلے فکر پڑتی ہے اور اعمال کی فکر بعد میں ہوتی ہے۔ بہرحال عارضی بیمار ہو یا دائمی بیمار ہو، عارضی بیمار ہو تو بھی متاثر ہو جاتا ہے اور دائمی بیمار ہو تو بھی متاثر ہو جاتا ہے، دونوں ہی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ صحت کیا چیز ہے، مشغولیت کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ فراغت کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے بیماری کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے۔ تو ہم بھی عارضی طور پر بیمار ہوتے ہیں، جو لوگ دائمی طور پر بیمار ہو چکے ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ ہیں، لیکن جو عارضی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں انہیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر جو دوبارہ صحت ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بیماری کے بعد صحت مل گئی، یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دے دی، کیونکہ بیمار آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ صحت کا مل جانا اللہ کی طرف سے ایسا ہے جیسا کہ زندگی کا مل جانا۔ تو میرے دوستوں عزیزو، یہ جو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں اور پھر صحت مند ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی کا فیصلہ ہو گیا، کسی کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، کسی کے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بد پرہیزی کریں مستقل تو ہم لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم پرہیز بھی کر رہے ہوں،
اس کے باوجود بھی ہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور دائمی طور پر مبتلا ہو جائیں، یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار ہونے کے بعد ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں جو لا علاج ہو، جس کا پھر کوئی علاج نہ ہو، اور ہمیشہ کے لیے ہم سے وہ نعمتیں چھوٹ جائیں جو اس بیماری میں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ اس کی انسان کو فکر کرنی چاہیے، اور جو لوگ بیچارے بیماری میں مبتلا ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دائمی طور پر مبتلا ہو چکے ہیں، دائمی طور پر ان سے نعمتیں چھوٹ گئی ہیں۔ ملتان شہر میں ایک بیمار سے ملاقات ہوئی، بظاہر تو وہ بیمار نہیں لگتا تھا لیکن وہ حقیقت میں بیمار تھا، کیونکہ جب اس نے بزبان خود اپنی بیماری کا ذکر کیا تو پتہ چلا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بیمار نظر نہیں آتے لیکن حقیقت میں بیمار ہوتے ہیں۔ اس سے سلام دعا ہوئی، حال احوال، نمازوں کی بات شروع ہوئی۔ اس نے کہا نماز تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں سجدے میں جاتا ہوں تو میرے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، اور میں کافی علاج کرا چکا ہوں لیکن مجھے اس بیماری سے نجات نہیں مل رہی۔ اور بھی باتیں ہوئیں۔ سب سے آخر میں جو اس نے لفظ استعمال کیا، خطرناک لفظ جو انسان کو ایمان سے اسی لمحے خارج کر دے، اتنا خطرناک لفظ اس نے استعمال کیا۔ باتیں ہوتی رہی، آخر میں بہرحال اپنے دکھڑے سناتا رہا، اپنی مظلومیت کو بیان کرتا رہا اور اپنی بے بسی کو بیان کرتا رہا، اور آخر میں اس نے یہ جملہ استعمال کیا، توبہ نعوذ باللہ نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ جملہ یہ تھا، کہنے لگا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ میری کانوں نے خود سنے ہیں، اور اس شخص کو جس نے الفاظ کہے ہیں میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے، اور میرے سوال جواب کرنے پر یہ نوبت بھی آئی ہے کہ ہم نے کسی مریض کا حال پوچھا تو وہ اتنا بے تاب اور بے چین ہو گیا اور وہ اتنا مایوس ہو گیا کہ اس کے منہ سے الفاظ نکلے۔ اسی طریقے سے مری جانا ہوا دینی نسبت سے، نہ کہ گھومنے پھرنے کے لیے، دینی نسبت سے جانا ہوا، اور ایسے علاقے میں جانا ہوا جہاں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے رات گزارتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور اس سیر و تفریح کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم دینی نسبت سے گئے تھے تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس بڑے خرچے سے بہت بچایا۔ بہرحال ہماری پھر 2 مریضوں سے وہاں ملاقات ہوئی، دو مختلف گھروں میں، سلام دعا ہوئی، حال احوال ہوئے۔ تو دونوں مریضوں کی جو کیفیت تھی وہ اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی، وہ اس چاہت کا اظہار کر رہی تھی کہ کاش کہ ہمیں بھی صحت ملے تو ہم بھی تمہاری طرح باتیں کریں، چلیں پھریں اور کھائیں پئیں۔ وہ صاحب فراش ہو چکے تھے، اور صاحب فراش کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بیمار کہ جسے اب صحت ملنے کی امید نہ ہو، نہ چل سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ پھر سکتا ہو، نہ بات کر سکتا ہو، ایسے مریض۔ تو ان کی حالت اور ان کی کیفیت اور ان کی آنکھوں کے آنسو یہ بتا رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ نعمت مل جائے، ہمیں بھی صحت مل جائے تو ہم بھی تمہاری طریقے سے نعمتوں والی زندگی گزار سکیں۔ اسی طریقے سے کراچی کے جناح اسپتال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری بیماری یہ ہے کہ مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، مسجد میں جاؤ، وضو کرو، شکرانے کے نفل پڑھو۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب وہ تو میں کر لوں گا، لیکن میں اس بیماری سے نجات چاہتا ہوں، مجھے اس کا علاج چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر سمجھایا، اس نے پھر اپنی بیماری کا اظہار کیا اور بار بار اظہار کر کے علاج چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے اس بیماری سے نجات ملے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کا علاج ہم کرتے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ آپ فلاں وارڈ میں چلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب عقل مند تھے، ہوشیار تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے اسے ایسے وارڈ میں بھیجا جہاں جانے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہو کہ چلو زیادہ ہی آ رہا ہے لیکن آ تو رہا ہے۔
اب جب وہ اس وارڈ میں پہنچا تو وہاں وہ مریض بیٹھے ہوئے تھے جن کے پیشاب بند ہو چکے تھے اور وہ اس تکلیف میں تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیشاب کی تکلیف میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے پیشاب بند ہو چکے ہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ سے اسی وقت دل میں توبہ کی اور سیدھا مسجد گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی شکرانے کے طور پر، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، زیادہ آ رہا ہے لیکن آ تو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کا پیشاب بند ہو جائے، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ ایسے ہی کتنی ساری بیماریاں ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی بیماری کا فیصلہ ہمارے متعلق کر لے تو میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک مریض کے بارے میں سنا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، بس اس کو یہ مرض تھا کہ اس کو دونوں ہاتھ نہیں تھے، کٹے ہوئے تھے، ادھورے ہاتھ تھے۔ اب قضاء حاجت کا اس کا یہ انتظام تھا کہ اس کی جو بہن تھی، بڑی بہن، وہ اسے استنجا کرواتی تھی۔ ایسا وقت بھی اور اس طرح کے مریض بھی ہیں، اور اس طرح کی بہنیں بھی ہیں جو اپنے بھائیوں کی مجبوری میں اس طرح کا ساتھ بھی دے رہی ہیں، ایسی بہنیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت آخرت میں ان کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس مریض کی یہ کیفیت اور اس مریض کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت میری بہن مجھے استنجا کراتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر غرق ہو جاؤں۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ اگر کسی مریض کی یہ کیفیت ہو اور اس کی ہمشیرہ اسے استنجا کرائے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ بھائی بھی مجبور ہے اور وہ بہن بھی مجبور ہے، اور اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا اگر فیصلہ ہو گیا کہ جس کا کوئی تدارک نہیں، سوائے اللہ کے، اس فیصلے کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ہمارے لیے یہ زندگی میں کتنی بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ ایک تو صحت کا چھن جانا، یہی تکلیف سے کم نہیں ہے، اور پھر ایسی بیماری کہ جس میں انسان اتنا شرمندہ ہو جائے، اتنا شرمندہ ہو جائے کہ پھر مرنے کو جی چاہے۔ اگر ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جائے تو اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو بتائیں کیا کر سکتے ہیں پھر؟ اس لیے انسان صحت کو غنیمت سمجھے، صحت کی حفاظت کرے، صحت سے آخرت کی تیاری کرے، اور اگر بیمار ہو جائے، بیماری میں صحت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو ضائع نہ کرے۔ ہم نے صحت کی نعمت کو اب تک سمجھا نہیں ہے، فراغت کی نعمت کو اب تک سمجھا نہیں ہے۔ جیسے ہم پہلے زندگی گزار رہے تھے ایسے ہی اب بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی ان نعمتوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ جیسے ہماری نظروں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایسے ہی ہماری نظروں میں ان نعمتوں کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وقت ہے، وقت سے پہلے اور جب تک وقت ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر وقت نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وقت نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس بندے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب اس کا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ جب تک حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آتے روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت تک ہمارے پاس وقت ہے۔